مسائل میں بحث کرنے کے لیے. بیٹیاں غربت کی وجہ سے باپ کی دہلیز پر بیٹھی ہیں, اس مسئلے پہ سر جوڑ کے بیٹھی. کتنی بیٹیوں کو بلا وجہ طلاق ہو جاتی ہے, اس مسئلے پہ سر جوڑ کر کے بیٹھی. کتنی بیٹیوں کو جہیز کی بنیاد پہ کوئی گھر لانے تیار نہیں, اس مسئلے پہ سر جوڑ کر کے بیٹھو. 600 لوگ دعوت اور براتوں میں چل رہے, اس مسئلے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا ضرورت پڑی ہے؟ جسے دیکھو ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہے. یہ بھی کوئی اصلاح ہے؟ میرے نبی بھی اصلاح کرتے تھے. حضور سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے. ہاں, حضور سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے, لیکن میرے حضور نے کسی کو برسر راہ ذلیل نہیں کیا, محفل میں کسی کو رسوا نہیں کیا. اس محبوب کی اصلاح کا انداز دیکھو. اگر کسی میں کمی ہوتی تھی, میرے نبی فرمایا کرتے تھے شاید لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے اس وضو کا طریقہ کیا ہے, غسل کا طریقہ کیا ہے. کسی کے ہاتھ یہاں سوکھ جاتے ہیں, کسی کے پیر یہاں تک سوکھے رہتے ہیں. اس طرح سے اصلاح فرماتے تھے, اصلاح بھی ہو جاتی تھی, دل بھی نہیں ٹوٹا کرتے تھے. اور یہ آج ہم ہیں, اصلاح بھی کرتے ہیں, ذلیل بھی کرتے ہیں. آج تجھے لکھنے کی پاور آ گئی تو تجھے ڈر نہیں ہے, بولنا آ گیا تو تجھے حیا نہیں ہے. آج تجھے پاور مل گئی تو شرم نہیں ہے. یاد رکھ, ایک دن وہ بھی آئے گا تو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا جس کے آگے بولنے کی طاقت تیری اوقات کو کیا ہے, جبریل کو نہیں ہوگی. تب کیا بولے گا, او خدا کے واسطے تم زمین پانے پہ رحم کرو, خدا تمہارے اوپر رحم کی بارش دے. ہاں, دل کے بھولے جن کے سیدھے جس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے بدلو اپنے آپ کو اور ضرورت قرآن عام کر. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جو اتنے لمبی لمبی لفاظی کر رہے ہیں نا, ٹانگ کھینچنے والے کھڑا کرو, قسم خدا کی سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈالا, ہماری کمی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن نہیں آتا, اور دنیا کا کون سا لقب ہے جو ان کے نام کے ساتھ جڑا ہے. مگر یاد رکھنا پیارے, کلیجہ کبھی لقب سے ٹھنڈا نہیں ہوتا. کلیجہ تب ٹھنڈا ہوتا ہے جب ماں باپ بیٹا کہہ کے آواز دیتے, اس وقت ٹھنڈا ہوتا ہے جب ماں باپ بیٹا کہہ کے آواز دیتے. بھائی بس کر لیں, آؤ یہ عہد کرے, یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام. عام کرو قرآن, بچے بچے کو قرآن پڑھایا جائے, ایک ایک فرد کو قرآن سکھایا جائے. مسجدوں میں رکھے رکھے قرآن پہ کرتے چلتے. آج ہم جا رہے ہیں دن میں 6 مرتبہ موبائل چیک کرتے ہیں, 6 مرتبہ 60 مرتبہ. کس کا کیا میسج ہے, لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کسی نے کہ ہمیں قرآن کی آواز دیتا ہوگا. وہ بھی کہتا ہوگا مجھے کھول, مجھے پڑھ, تیرے لیے بھی, تیرے لیے بھی. کب قرآن یاد آتا ہے, جب اماں پہ بھولتا ہے تب قرآن آتا ہے. جب بیوی نے بال کھول کے دوڑے ڈالے تب قرآن آتا ہے. جب چکر لگنے لگے گھر کے اندر تب قرآن آتا ہے. بہت بڑے آگے تو گھر جب باپ ہمارا تب قرآن آتا ہے. جب گھر سے جنازہ اٹھتا تب قرآن والے آتا ہے. یہ کب یاد نہیں آئے تمہیں, ولیموں میں قرآن والے یاد نہیں آئے, شادیوں میں قرآن والے یاد نہیں آئے, بیٹے کے عقیقے پہ قرآن والے یاد نہیں آئے. اگر آئے بھی تو بٹھا کے آپ کو ایک طرف کھاٹ پہ کھلا دو. یہی عزت دی جاتی ہے قرآن والوں کو, ادھر بٹھا کے کھلا دو کھاٹ پہ. ایسے بیٹھ کے کھا رہا جیسے کوئی لاوارث بیٹھا ہے, جسے اس کا کوئی نہیں دنیا میں. یاد رکھنا, عالم وہ ہے جس کا مدینے والا بھی وارث ہے, اور کعبے والا بھی وارث ہے. غلطی کرتے, ہاں غلطی کرتے. اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے, قرآن والوں کی عزت کیا کرے. اور اتنی آسانی سے قرآن والے نہیں بنتے, اتنی آسانی سے. اور یہ اس کے لیے کتنے گھنٹے پڑھائی کرنی پڑتی ہے, 18 گھنٹے پڑھائی کرنی پڑتی ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, آئیس پڑھنے کے لیے 18 گھنٹے پڑھائی کرنی پڑتی ہے. اگر طاقت اور محنت کا حساب لگایا جائے تو قرآن یاد کرنے کے لیے 24 گھنٹے پڑھائی کرنی پڑے گی. 24 گھنٹے. اور جس قوم کا چھوٹا سا بچہ 30 پارے دن میں اتار لیتا ہے, اس کے لیے آئیس بننا بڑی بات نہیں, آئی پی ایس بننا بڑی بات نہیں. ہاں 18 گھنٹے کی پڑھائی. مگر جانتے ہو یہ قرآن جسے سب سے چھوٹی تعلیم ہم سمجھتے ہیں, بڑی محنت کی ہے.
پوچھو نا قاری صاحب سے، علامہ صاحب سے پوچھو، آپ کون ایسا جو اپنے بیٹے سے پیار نہیں کرتا؟ بچے باہر کے بھی ہیں، یہاں کے ہیں، سارے بچے باہر کے ہیں ماشاءاللہ، حق ادا کر جاتے ہیں کہ مدرسہ ہم سے کھلے گئے، اللہ سلامت رکھے۔ بھائی لنگر چلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پہلے محلے والوں کا حق ہے، نیتا لوگ کمبل بانٹے تو کہتے ہیں صاحب پہلے ہمارا حق ہے، تو تمہارے پڑوس میں رہتے ہو، جب پڑھائی ہوتی ہے نا تو ٹھیک ہے برباد تو دیا پڑھو، غلط ہوا ہے بچہ رہ جائے، اتنی آسانی سے قرآن نہیں ہوتا۔ اس بات پر بھی ہم غور کریں، تھوڑا سا ذرا دماغ لگا کے بیٹھے، ہم 12 گھنٹے انگریزی کو دیتے، 18 گھنٹے دیتے ہندی انگلش کو، قرآن کو آدھا گھنٹہ بھیج دیا مدرسے میں۔ اگر 5 منٹ بچہ لیٹ ہو گیا نا، ہاں قاری صاحب بچہ نہیں آیا، 5 منٹ دیر ہو گئی، ماسٹر صاحب بیٹھے، عجیب والے ہماری قوم کا، ماسٹر 5 منٹ بیٹھ جائے تو مصیبت آ جاتی ہے، امام 5 منٹ لیٹ ہو جائے تب بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ کتنی اچھی قوم ہے ہماری۔ بزرگ فرمایا کرتے کہ مسلح سے اچھی کوئی چیز نہیں، کرتی ہوں کہ مسلح وہاں لے جاتا جہاں کوئی نہیں لے کے جاتا، کہاں لے جاتا ہے مسلح؟ فرمایا ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، یہ آپ کو بادلوں کے اوپر لے جائیں گے، لیکن مسلح پہ اگر آپ چڑھ جاؤ تو یہ آپ کو خدا تک لے جاتا ہے۔ تو جو خدا تک پہنچا دے گا، جو اپنے معبود تک پہنچا دے، ہماری نظر میں وہ حقیق ہے۔ جو ہمارے بچے کو آپ پڑھائے بیٹھے پڑھ کتا، بلی، چوہا، وہ ہمارے لیے محترم ہے۔ میں کسی تعلیم کا مخالف نہیں، تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں بھی چاہتا ہوں میری قوم کے اندر IAS ہو، IPS ہو، MBBS ہو، کم سے کم ان جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے تو چھٹی ملے گی۔ برا نہ مانیے اگر کوئی ڈاکٹر ہو، ضروری نہیں ہے، دین کا کام کرنے کے لیے مولوی ہونا ضروری ہے، کرتا ٹوپی والا ہونا ضروری ہے، خدمت خلق کرنی ہے نا تو تو 6 دن فیس لے کے دوا دیا کر، 1 دن مصطفیٰ کی رضا کے لیے فری میں دوائیں بانٹیں گے۔ کر سکتے ہیں نا، لیکن نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ امام صاحب سے لڑے گا، 500 روپے کم کرو نکال، کم کرو نکال، یہ بھی کوئی شریعت ہے؟ 500 روپے لے رہے نکال کے؟ تمہیں پتا ہے، میں گزارش کروں گا امام سے اس مسئلے پہ عمل کیا جائے۔ جانتے ہو تمہاری لڑکی کے نکاح کا مہر، نکاح پڑھانے کی قیمت کتنی ہے پتا ہے؟ 25,000۔ جس کا دوبارہ نکاح ہو رہا ہے اس کے 12,500 دیے کبھی؟ اللہ بھلا کرے آپ کا، اگر ہم اپنا حصہ لینے پہ آ گئے نا تو نکاح کرنا چھوڑ دو۔ ہماری قوم کتنی اچھی ہے، ڈی جے والے کو 50 دے دے گی، ناچنے والوں کو 75 دے دے گی، اور باجے والوں کو 20,000 بانٹ دے گی، امام سے 500 کم کراتی، 2500 500 کم کرے امام صاحب، ہمارے ساتھ آپ نکاح کرنے سے اتنا اچھا کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا، میں بھی چاہتا ہوں میری قوم IAS ہو، IPS ہو، میں بھی چاہتا ہوں ہمارے MBBS ہو، لیکن میں یہ بالکل نہیں چاہتا MBBS بنو اور قرآن سے دور رہو، IAS بنو قرآن سے دور رہو۔ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہاں بھرشٹاچار نہیں ہے، کسی کچہری کسی محکمے میں بنا پیسے کے کام نہیں ہوتا، مگر اتنا جانتا ہوں اگر محکمے میں کوئی بھی ادھیکاری ہو پہلے محمد کا غلام بنے پھر بیٹھے کرسی پہ، قسم خدا کی 1 روپے کی رشوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی غریب کا مقدمہ آئے گا، فری میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے گا، قلم اٹھائے گا اور وہ کہے گا پیسے جیب میں رکھ، یہاں وہ نہیں بولتا جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے، یہاں پہ وہ بولا کرتا ہے جس پہ محمد عربی کا قلم ہوا کرتا ہے۔ اپنے آگے مگر پڑھیے پہلے، تعلیم حاصل کیجیے، سب سے حقیقی مدرسے والے، باہر کے بچے نا تینوں، اللہ کرے ہمارے گدرپور کے بچے بھی حافظ بنے، آمین کہہ دو۔ یہ سوچ رہے ہو زکوٰۃ کھانے والے ان سے اچھا اسپیشل کوئی کھانے والا نہیں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت، مدرسے میں جتنا بھی آتا بچے زکوٰۃ نہیں کھاتے، ہدیہ ہی کھاتے، علماء جانتے بچے ہدیہ کھاتے، مگر جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ حرام کھاتے۔ ڈر نہیں ہے،
جو زکات نہیں دیتے وہ حرام کھاتے ہیں، کم سے کم یہ تو غیر یہ حرام نہیں کھاتے، نہیں سمجھتے۔ 3 بچے بات سے سب کو اپنے بچے پیارے ہیں، کتنا پیار اولاد سے ہوتا ہے، کبھی غور کریں۔ ہم اولاد والے ہمیں آج احساس ہوا کہ ہم ماں باپ کے لیے کتنے ہیں، کیونکہ آج اللہ نے اولاد سے بازا۔ باپ پردیس سے آتا تو بیٹے پر پہلے چہرہ دیکھتا ہے، اولاد کو پہلے دیکھتا ہے، پھر کھانے کی طرف جاتا ہے، پھر بچوں کو سینے سے لگاتا ہے، پھر اپنے بستر کی طرف جاتا ہے۔ اتنا پیار اولاد کو ہے۔ اگر بچہ صبح غائب ہو جائے گا گھنٹے کے لیے تو ماں کا کھانا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بیٹھے نا سارے مدرسے سے جڑے ہوئے تھے۔ جو بات میں کرنے لگا ہوں یقیناً اس درد سے گزرا ہے، خاص کر علماء کی بات۔ بچہ آدھا گھنٹے کے لیے غائب ہو جائے گا تو ماں کی نیند ہو جاتی ہے، پوچھتی ہے میرا پورا دیکھا ہے کیا، میرے گٹو کا پتہ ہے کیا، یار کالا بھی ہے نا تو اس کے لیے بس دل کی دھڑکن ہے بیٹا۔ ماں باپ کی اولاد کی آنکھوں کا نور ہے بیٹا، نہ دیکھو تو ماں باپ کو چین نہیں آتا، لیکن جس دن کسی مولوی نے بتایا بیٹے اگر تیرا بیٹا حافظ بنا اللہ تجھے قیامت میں تاج عطا کرے گا، اور ایسا تاج ہوگا کہ اس کی روشنی کو دیکھ کے اہل محشر کہیں گے یہ کوئی نبی آ رہا ہے، یہ ولی آ رہا ہے، تو آواز آئے گی نہ نبی ہے نہ ولی ہے، یہ ایک حافظ قرآن کا باپ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا سن لیا نا باپ نے، یار وہ باپ جو بیٹے کے بغیر سو نہیں سکتا تھا، وہ باپ جو بیٹے کے بغیر کھا نہیں سکتا تھا، وہ ماں جو بیٹے کو آدھا گھنٹہ نظروں سے اجڑ نہیں ہونے دیتی تھی، وہ بہن جو بھیا بھیا کہہ کے اس کی زبان سوکھ جایا کرتی تھی، وہ بہن جس کو بھائی سے حد درجہ پیار تھا، وہ بھائی جو پلٹ کے پردیس سے آتا تھا تو بھائی کے لیے تحفے لے کے آتا تھا، لیکن جس دن سے قرآن کی محبت دل میں آئی ہے باپ نے بیٹے کو رخصت کیا، ماں نے ممتا کو اپنی قربان کیا۔ جب بیٹا چلنے لگا ہے اللہ اکبر مجھے بتا تو صحیح کہ ماں کو احساس نہیں ہے، باپ کو جدائی کا درد نہیں ہے۔ ہاں ہاں جب بچے مدرسے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں ماں چل میں آنسو پوچھ رہی ہے، بہن الگ آنسو بہا رہی ہے، ماں کو بھی درد ہے اولاد کا، بہن کو بھی احساس ہے بھائی کی جدائی کا، ادھر باپ ہے کہ اکیلے تنہائی میں آنسو بہا رہا ہے۔ باپ باپ ہوا کرتا ہے، کتنی آسانی سے تم کہتے ہو باپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے اس لیے کہ مدرسے آیا تھا تو میری ماں رو رہی تھی، باپ نہیں رویا تھا۔ خبردار کبھی یہ مت کہنا کہ میرے باپ کو پیار نہیں ہے، اور یار باپ باپ ہوتا ہے اس پر ذمہ داری ہے، اگر باپ ٹوٹا تو گھر ٹوٹ جائے گا، باپ ٹوٹا پریوار ٹوٹ جائے گا۔ وہ بھی روتا ہے، کبھی چادر میں چھپ کے روتا ہے، کبھی کمرے میں بند ہو کے روتا ہے، کبھی جنگل میں جا کے روتا ہے تاکہ میرے آنسوؤں کا احساس کسی کو نہ ہو، میرے درد کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور یار جب بچے گھر سے چلے گئے تب ماں نے بھی آنسو بہائے ہیں، بہن نے بھی آنسو بہائے ہیں، وہ کدھر جا رہا ہے کبھی سوچ تو صحیح۔ جب یہ گھر سوتا تھا تو سردی کی راتوں میں اٹھ کر ماں نے بستر چیک کیا ہے، کبھی کمبل اڑایا ہے، کبھی چادر ڈالی ہے، 3 بار اٹھ کے ماں چیک کرتی